وائٹل سٹوری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ظلم اندھیرا ہے اور فساد فی الارض ہے جو کہ اس کرۂ ارض پر سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ اپنے بندوں پر اور اللہ کے حق میں ہوئے ظلم و زیادتی کو چاہے تو معاف کر دے، مگر بندوں کے حق میں ظلم و زیادتی کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ بھلے دنیا کی عدالتوں میں ایسے ظالموں کے لیے کوئی سزا نہیں، مگر خالق کائنات کی عدالت سے دنیا کی سزا مقرر ہوتی ہے اور ضرور اسے مل کر رہتی ہے۔ آخرت میں تو الگ سے سزا مقرر ہے ہی، مگر ان کو اس دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ آپ انسانی تاریخ کو کھول کر دیکھیں تو ظالموں کی عبرت ناک سزاؤں سے تاریخ بھری پڑی ہے، جن میں قارون، شداد اور فرعون بھی شامل ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے ظالم ترین انسان فرعون کے ظلم کی انتہا سے لے کر اللہ عز و جل کے قہر و عذاب تک پوری معلومات فراہم کرنے والے ہیں۔ مگر اس سے قبل اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ تو آئیے اب موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین، فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے بلکہ شاہان مصر کا لقب تھا۔ جس طرح چین کے بادشاہ کو خاقان اور روس کے بادشاہ کو زار اور روم کے بادشاہ کو کیسر اور ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، اسی طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ فرعون کے عنوان سے جتنے بادشاہ آئے ان میں سے سب سے ظالم، متکبر، سرکش اور کثیر القلب فرعون وہ تھا جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ایک روایت ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر اور شر پسند افراد میں سے ایک میخیں گاڑنے والا فرعون ہے، اور آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کے متعلق تفصیل سے سمجھاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا اس کا نام روایات میں الولید بن مصعب وارد ہوا ہے۔ بعض روایات میں اس کی کنیت ابو مصعب اور بعض نے ابو العباس نقل کی ہے، جبکہ بعض کے نزدیک اس کی کنیت ابو مرہ ہے۔ فرعون کے ہاتھ میں ملک مصر کی بادشاہت تھی اور وہ اپنے آپ کو اس بادشاہت کا مالک تصور کرتا تھا۔ قرآن مجید میں سورہ زخرف میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور فرعون نے اپنی قوم کو پکار کر کہا، اے میری قوم، کیا مصر کی مملکت میری نہیں ہے اور میرے قدموں کے نیچے بہنے والی نہریں کیا میری ملکیت نہیں ہیں؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا؟ قرآن کریم نے فرعون کی ایک عام صفت ذی الاوتاد ہونا ذکر کی ہے۔ سورہ سعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور میخوں والے فرعون نے بھی جھٹلایا۔ اگر ہم بات کریں تو فرعون کو میخوں والا کیوں کہا جاتا تھا، تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ فرعون کو اس لیے میخوں والا کہا جاتا تھا کیونکہ وہ کسی شخص پر ظلم و ستم کے ذریعے عذاب ڈالنا چاہتا تو اس کو منہ کے بل زمین پر لیٹا کر اس کے ہاتھ پاؤں پھیلا دیتا اور اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں بازوؤں پر 4 بڑی بڑی کیلیں گاڑ دیتا، اور کبھی وہ ایک بڑے تختے پر لٹا کر میخیں گاڑتا اور اس کے بعد اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں موت سے ہمکنار ہو جاتا۔ فرعون کو اس لیے بھی ذی الاوتاد کہا جاتا تھا کیونکہ اس نے بڑے بڑے مینار گاڑے تھے جن کے ذریعے وہ آسمان پر چڑھنا چاہتا تھا۔ فرعون کے ہاتھ میں بڑی بڑی میخیں یا میخوں سے بنی ہوئی ایک شے ہوتی تھی جس سے وہ کھیلتا رہتا تھا۔ فرعون نے الہ کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنے معبود ہونے کا عقیدہ فاسد پیش کیا اور واضح طور پر کہا کہ میرے لیے تم لوگوں کا کوئی اور الہ و معبود نہیں ہے۔ اتنے جھوٹے دعوے کرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل پر وہ بدترین ظلم کرتا تھا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو شدید مظالم اور انتہائی سختیوں میں رکھا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی خواتین کو زندہ چھوڑ دیتا، اور اگر خاتون کی شکم میں بچہ ہوتا تو اس خاتون کا شکم چاک کر دیتا۔ قرآن کریم نے ان مظالم کی طرف متعدد آیات میں اشارہ کیا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہوتا ہے کہ فرعون زمین پر سرکش بن گیا اور اس نے اہل زمین کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، جن میں سے ایک گروہ کو ضعیف و کمزور کر دیا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ بے شک وہ فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ فرعون نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے مبارزہ کے لیے تمام مکارانہ منصوبہ بندی کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی اور بالآخر طے پایا کہ یوم زینت والے دن جناب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح حاصل ہوئی اور جادوگروں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
اس شکست کے سب سے گہرے اثرات یہ مرتب ہوئے کہ تمام جادوگر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، جس کی وجہ سے فرعون کو بڑے مجمع میں انتہائی ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اس واقعے کے بعد فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے قتل کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کو خوف تھا کہ اگر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے تو ان کے تمام ساتھی اور ہمراہ مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ جادوگروں نے شکست کھانے کے بعد اہل ایمان ہونے کا ثبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد بھی فرعون اور اس کے متائن نے ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور ایذا رسانی میں بھرپور کوشش شروع کر دی اور طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ فرعون کے مظالم سے تنگ دل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس کے دربار میں اس طرح دعا مانگی: اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کے لیے سزاوار ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 راستے بن گئے اور بنی اسرائیل ان راستوں پر چل کر دریا سے پار نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کے راستے کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب راہیں ختم ہو گئیں اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے اس طرح بیان فرمایا: پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا۔ موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار، تو جب ہی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ ڈوبتے وقت ایک مرتبہ فرعون نے کہا یعنی میں ایمان لایا، دوسری مرتبہ کہا یعنی اس اللہ کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے دوسرا کوئی خدا نہیں ہے، اور تیسری بار یہ کہا کہ یعنی میں مسلمان ہوں۔ فرعون کی غرق ہو جانے کے بعد بھی بنی اسرائیل پر اس کی ہیبت کا اس درجہ دبدبہ چھایا ہوا تھا کہ لوگوں کو فرعون کی موت میں شک و شبہ ہونے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو خشکی پر پہنچا دیا اور دریا کی موجوں نے اس کی لاش کو ساحل پر ڈال دیا، تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی موت کا یقین بھی کر لیں اور اس کے انجام سے عبرت بھی حاصل کریں۔ جی تو وائٹل سٹوری کے ساتھیوں، کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔